دیکھیں، جب کوئی نئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ پچھلی نبوت کو مانتا ہے لیکن اس کی اطاعت نہیں کرتا۔ عیسائی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں کہ وہ خدا کے بہت عظیم الشان پیغمبر تھے، لیکن اطاعت انہوں نے اس نئے نبی کی حضرت یسوع مسیح علیہ السلام کی، جب وہ ان میں آئے۔ ہم لوگ سیدنا مسیح علیہ السلام ان پر ایمان بھی رکھتے ہیں، انہیں خدا کا عظیم رسول ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، ہم اسے مانتے ہیں، لیکن اطاعت ان کے دین کی نہیں ہے، اطاعت اس دین کی ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دے کے مبعوث کیے گئے۔ تو اس لیے نبی ایسی ہستی ہوتا ہے کہ اس کے کہے پر عمل کیا جاتا ہے، اور اس سے کوئی دلیل پوچھ بھی نہیں سکتا، اور وہ کوئی دلیل دینے کا ایسا پابند بھی نہیں ہوتا۔ کوئی رسول ایسا نہیں ہے علیہ الصلوۃ والتسلیم جس کی اطاعت اللہ کے حکم کے بغیر نہ کی جائے۔ اللہ کا حکم ہے کہ جو بھی نبی آئے گا اس کی اطاعت ہوگی۔ ہمارے لیے تمام پچھلے انبیاء علیہ السلام ایمان کے لحاظ سے ان پہ ایمان لانا ضروری ہے، لیکن اطاعت کا مرکز حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سارے کا سارا ایمان ان کی زبان مبارک ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ ایک ہے، ہم نے کہا حضرت جو آپ نے فرمایا اللہ ایک ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں معراج میں ایسے ایسے گیا تھا، ہم نے کہا حضرت جو آپ نے فرمایا ایک ہے۔ اگر حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا ایک کی بجائے زیادہ تعداد بتا دیتے تو جو انہیں ماننے والا ہوتا وہ انہی کی بات کی پیروی کرتا اور اطاعت واجب ہوتی۔ یہ ایک فرض کر رہے ہیں مثال کو۔ اللہ تعالی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے۔ اب جب لوگوں نے اپنا نبی بدلا یا کسی ایک آدمی کے متعلق کہا کہ جو قادیان میں آئے ہیں یہ خدا کے نبی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تمام انبیاء علیہ السلام پر اگر ایمان رکھیں گے بھی تو بھی ہماری اطاعت کا مرکز اب یہ نئی آنے والی شخصیت ہے، پچھلی شخصیت نہیں ہے۔ چنانچہ جو تشریح وہ کریں گے وہ قابل عمل قرار پائے گی۔ تو اس لیے ایک نئی امت وجود میں آ گئی جو اپنے اس نبی کو مانتی ہے جس کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ خدا کا رسول ہے اور خدا کا نبی ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اور ہمارا یہ کہنا اور ہمارا ایمان ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری رسول، آخری نبی ہیں، اور اللہ نے آخری مرتبہ دنیا سے جو کلام کیا ہے تو انہی کے واسطے اور انہی کے وسیلے سے کیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ختم ہو جانے کے بعد اب کوئی وحی ایسی نہیں ہے کہ یہ کہا جا سکے کہ یہ وہ چیز ہے جو اللہ کا مطلوب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ وحی جو آتی تھی ختم ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری نبی تھے اپنے زمانے میں، اب بھی ہیں، قیامت تک ہیں، اور ان پر ایمان لانا اس حیثیت سے ضروری ہے کہ اگر کوئی آدمی بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر اعتراض کرتا ہے یا کسی نئے نبی کے آنے کا مدعی ہے یا منتظر ہے یا اس کا عقیدہ ان چیزوں سے ہٹا ہوا ہے تو وہ گمراہ ہے، وہ حتیٰ کہ اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔
جو لوگ مرزا غلام احمد قادیانی کی اتباع اور تقلید کرتے ہیں، جب وہ نیا نبی ایک مانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نئی امت ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نیا نبی جو آیا ہے ان کے نزدیک، وہ ان کے لیے اطاعت اس کی کرنا واجب ہے۔ تو یہ چیز تسلیم نہیں کی جا سکتی۔ پارلیمنٹ، قومی اسمبلی اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی آیا۔ سپریم کورٹ بارہا اپنے فیصلوں میں اس کا ذکر کر چکی ہے۔ سول سوسائٹی ان کی چیزیں، ان کی بعض چیزیں چاہے قابل اعتراض ہوں، لیکن سول سوسائٹی کے لوگوں کا ایمان بھی اسی پر ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری رسول۔ علماء، دینی قیادت، سب کے سب امت کے علماء اس بات پر متفق ہیں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے ماشاءاللہ ہمیشہ بات بھی کرتے ہیں اور اس عقیدے کو واضح بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ ساری دنیا اسلام یہ ایک طرف، اور چند ہزار افراد ایک طرف جو ایک نئی نبوت کے اور اطاعت کے ایک نئے مرکز کے قائل ہیں، تو یہ سب کے سب لوگ، ان کی بات نہ سنی جائے اور ان کے عقیدے کو تسلیم نہ کیا جائے، اور وہ چند ہزار لوگ جو اس کے مقابل میں ہیں اور ختم نبوت کے عقیدے کے خلاف ہیں، ان کی بات سنی جائے۔ یہ کون سی جمہوریت ہے؟ یہ کون سے اخلاقیات ہیں؟ دنیا کی جتنی بڑی طاقتیں ہیں، اقوام متحدہ ہے، جنیوا کا ہائی کمیشن ہے، انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، اور بہت سے افراد جو عالمی سطح پر ادارے قائم کر رہے ہیں، ان سب سے پوچھا جائے کہ آپ سارے مسلمانوں کو، پوری امت کو ایک طرف رکھ رہے ہیں، اور آپ ان کے لیے شور مچا رہے ہیں جو چند ہزار اور اس امت کے مقابلے میں ایک نئی نبوت کے قائل ہیں، تو ظلم ان پہ ہو رہا ہے کہ ان پہ ہو رہا ہے؟ عقیدہ ان کا بگاڑا جا رہا ہے یا ان کا؟ اور اسی طرح اس مظلومیت میں ان کے لیے ایسی مراعات پیدا کرنا جو زیادہ سے زیادہ اس امت کے خلاف ان کی مدد کریں، یہ کون سا انصاف؟ انصاف ہی کرنا ہے اور انسانی حقوق کی پاسداری کرنی ہے، تو آپ ان کو بھی تو دیکھیں۔ اقوام متحدہ ہو، یورپین یونین ہو، اور دنیا کی وہ تمام قوتیں جو عدل اور انصاف کو عام کرنا چاہتی ہیں، وہ یہ دیکھیں، سوچیں، اور ہمارے اس سوال کا بھی جواب دیں کہ ایک طرف پوری امت ہے، پوری امت کی دینی قیادت ہے، تمام مسلمان ہیں جو کروڑوں میں ہیں، اور ان کے لیے باقاعدہ قانون بنانے اور وضع کرنے اور قانون کی تشریحات کے لیے جگہ جگہ پر دارالافتاء موجود ہیں، ان کے مفتی ہیں، ان کے فقیہ ہیں۔ ان سب کو چھوڑ دیں اور چند ہزار آدمیوں کے دفاع اور ان کے حقوق کے لیے جد و جہد کریں۔ کہاں ہے انصاف؟ اور کیا کرنے چلے؟ اس لیے یہ نہیں کیا جا سکتا
کہ عقیدے پہ زد آئے، اور یہ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ پرچارک انسانیت کے ہوں، انسانی حقوق کی تنظیمیں ہوں، یا کوئی بھی شخص جو مذہب اور عقیدے میں دخل دے گا اس کی مان لی جائے اور پچھلی پوری امت کو چھوڑ دیا جائے، اور وہ چند ہزار جنہیں وہ تعویلات کتاب و سنت میں پیش کرنے کا موقع ملا ہے جو اس سے پہلے امت نے تسلیم تو کیا کی ہوتی، رد کرتی تھی۔ ان کا مذہب کون سا ہے؟ ان کا دین کون سا ہے؟ ان کی کتاب کون سی ہے؟ اس لیے یہ آفر کرنا، اور اس وقت میں آفر کرنا، حکومت سوچے کہ ان کا مذہب کیا درج کرے گی، ان کی کون سی کتاب درج کرے گی، اور یا تو پھر اس کے پیچھے کوئی لمبی منصوبہ بندی ہے جس کا یہ آغاز کرنا ہے۔ آخر کیا ایسی مصلحت ہے کہ ہر 2-4 مہینے بعد اس مسئلے کو چھیڑ دیا جاتا ہے، ہر 2-4 مہینے بعد ختم نبوت زیر بحث آ جاتی، ہر 2-4 مہینے بعد ایک بات اٹھ جاتی؟ کیا یہ ہے کہ کوئی لمبی منصوبہ بندی ہے آئندہ کے لیے، اور پلس چیک کی جا رہی ہے کہ ذرا چھیڑ کے دیکھیں ہوتا کیا ہے، اگر رسپانس سخت ہے تو پھر ٹھہر جاؤ بھی، پھر کبھی ٹرائی کر لیں گے، اور اگر نہیں ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو پھر جو جی میں آئے کر گزرو، اور کفر اور اسلام اور بھگوان اور رحیم اور رحمان یہ سب ایک ہی ہیں، کوئی پرواہ نہ کرو، اور آخرت برباد کرنے کے لیے سارے سامان مہیا کر لو، والعیاذ باللہ۔ کیا منصوبہ بندی یہ ہے، اور اس بحث کو اس لیے چھیڑا جا رہا ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اور چائنا میں مسلمان ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اس پہ امریکہ سے تنقید آئی، چائنا کے بارے میں تو بہت زیادہ، اور انڈیا کو بھی آنکھیں دکھائی گئی ہیں کہ آپ لوگ مسلمانوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اور ہندوستان اس کا جواب دے گا یا دے رہا ہے، یہ ان کا مسئلہ ہے۔ اور یہاں پر یہ ڈر ہے کہ اتنا پیسہ جو آ رہا ہے اور اتنی مدد جو چائنا وائرس کے سلسلے میں آ رہی ہے، اس کی 2 صورتیں ہو گئی ہیں۔ یا تو جب پیسہ آیا ہے تو دینے والوں نے اس کے ساتھ تھریٹ بھیجا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہو، اور تمہارے آئین میں ایسی شک کیوں موجود ہے، اور یا یہ کہ ابھی تھریٹ آئی نہیں اور ڈر ہے کہ آ جائے گی، تو پہلے ہی سے ان کو دھوکہ اور فریب دینے کے لیے اس کو چھیڑا گیا ہے، تاکہ اگر کل کو مدد دینے والے ممالک اس پہ بات کریں کہ تمہارے ہاں انسانی حقوق کی آزادی کے لیے کیا ہو رہا ہے، تو ہم یہ کہہ سکیں کہ جناب دیکھیں ہم نے تو آفر کی تھی اور ہماری آفر انہوں نے ہی نہیں مانی۔ پہلی سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ جنہیں یہ جواب دیا جائے گا کہ آفر نہیں مانی، وہ اتنے حالات سے بے خبر ہیں کہ وہ تجزیہ نہیں کریں گے کہ جو آفر آپ نے کی تھی کس کاسٹ پہ کی تھی، وہ کیا پے کریں۔ وہ پے یہ کریں کہ اپنے آپ کو کافر کہیں، تو یہ تو ہو نہیں سکتا تھا، آپ نے کیسے ان سے منوانے کی بات کر لی تھی، ہمیں دھوکہ دیتے ہیں۔ اور یا پھر یہ کہ جن کے لیے اتنا کچھ کیا جا رہا ہے، ان کے ایک ادنا سے نمائندے شکور صاحب
جو ربوہ کے رہنے والے ہیں، وہ جا کر پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملے تھے اور انہوں نے شکایت کی تھی پاکستان میں رہنے والے مسلمانوں کی کہ مجھ پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر یہ کچھ ہے پس پردہ، تو یہ جو ختم نبوت کے منکر ہیں قادیانی، ان کے ہاتھ زیادہ لمبے، وہ جا کر پہلے سے کہیں گے کہ جنہوں نے ہمیں یہ آفر کی ہے یہ دجل اور فریب ہے، ہم چونکہ مانیں گے نہیں، تو آپ کی نظر میں بڑھنے کے لیے، آپ کا قرب حاصل کرنے کے لیے یہ ایک نیا شوشہ چھوڑا گیا۔ یہ ایسی بات ہے جو خیال ہے کہ ایسی سیاسی چال ممکن ہے، آپ اس سے اتفاق کریں، اس کا انکار کریں، کوئی حرج نہیں، یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک سیاسی تجزیہ ہے کہ یہ اس موقع پہ بغیر کسی سان و گمان کے اس مسئلے کو چھیڑا کیوں گیا۔ اللہ نے فرمایا یبتغون عندہم العزہ، یہ چاہتے ہیں کہ کافروں کی نظر میں اپنا مقام بنائیں، اور انہیں نہیں پتا کہ مقامات دینا، عروج دینا اور غلبے کے فیصلے یہ اللہ کے ہوتے ہیں، کسی کے ہاتھ میں یہ فیصلہ نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا للہ جمیعا، تمام کے تمام فیصلے وہ بے نیاز ذات، وہ لوگوں کا کارساز اور اپنی خلق پر نظر فرمانے والا، شفقت اور رحمت کی وہ خود کیا کرتا۔